مثلا کوئی ڈیورسڈ ہے، کسی کی ماں ڈیورسڈ ہے اور اس کی ماں نے اب جو ہے دوسری شادی کی ہے، تو اس کا بھی ایک مطلب وہ ضروری ہے. تو بچہ جو ہے بچھڑا ہوا ہے، نہ ماں کا ہے نہ اس کے پاس ماں ہے، ماں کی ممتا سے بھی وہ محروم ہے اور باپ کی شفقت سے بھی محروم، سائے شفقت سے بھی محروم ہے. کشمیر لائف خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس سیریز میں ہم ان لوگوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں اور جنہوں نے اپنے شعبے میں کچھ بہتر کام کیا ہے، جو اوورآل سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان سے رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور احمد صاحب، جو کہ راحت منزل جو ایک آرفنیج ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہے. تو ان سے آرفنیج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کئی سارے آرفنیج میں کئی سارے یتیم بچے پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی کیسی رہتی ہے، خاص طور پہ رمضان میں کیا کچھ وہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کا، ان بچوں کا رمضان گزرتا ہے. منظور صاحب بہت استقبال آپ. راحت منزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کئی سارے آرفنیج ہمارے کشمیر میں ہیں جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کا ایک ادارہ بھی ہے. تو راحت منزل کا آئیڈیا آیا کہاں سے اور ایک کس طریقے سے کیوریٹ ہوا اور شروع ہوا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ بات یہاں پہنچانے کی ہمیں جو ہے ایک کوشش کی، تو اس کے لیے آپ کا شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو راحت منزل کا آئیڈیا ہے، یہ کچھ ذہین افراد جو سوسائٹی کے کچھ انٹلیکچوئل کمیونٹی ایک تھی، جو ان کو خیال آ گیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی کمیونٹی جو بچھڑی ہوئی لوگ ہیں، خاص کر آرفنز، ان کی ایجوکیشن کے متعلق کچھ نہ کچھ کریں، ان کو ڈیولپ کریں. تو انہوں نے ایک آئیڈیا کریٹ کی، ان کو آئیڈیا آ گیا اور انیشیٹو لیا کہ ہم آرفنز کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں. اوکے، سیدھی سی بات ہے، ان کے سامنے کچھ ہوگا، انہوں نے ایکسپیرینس کچھ کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یتیم جو ہے بچے وہ کیسی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے سامنے ایک جو میپ ہوگا کہ یتیم بچہ کس طرح پھر ایجوکیشن کو جو ہے ادھورا چھوڑتا ہے، اور فائنلی ہی بیکمز اے ڈاؤن ٹراڈن ان دا سوسائٹی. اور سیدھی سی بات ہے، ایک بچہ ایجوکیشنلی ڈیولپ نہیں ہوگا اور مالی طور جو ہے وہ جو مالی مشکلات سے گزرتا ہوگا، وہ کیسے ایک ریسپانسبل سٹیزن بن سکتا ہے. تو بالکل ایک اچھا انیشیٹو ان کے سامنے تھا، انہوں نے لیا. تو ایک جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے آرفنیج کی بنیاد ڈالی. اس کے پہلے کہ آپ آگے کچھ اور بات کریں، ہماری معلومات کے مطابق یہ آرفنیج 1983 میں بنا ہے. تو 4 دہائیوں سے 4 ڈیکیڈ سے زیادہ ماشاءاللہ اس سے ابھی کام کرتے ہوئے ہیں. اب اس آرفنیج میں کیا فیسلٹیز ہیں اور کن لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہے اور کیا کچھ کرائیٹیریا رہتے ہیں؟ کیا یہ کو ایجوکیشن ہے یا لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے سیپریٹ ہے یا یہ صرف اونلی بوائز ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا بریف کریں. دیکھیے، جو ہمارا آرفنیج ہے یہ میئرلی فار بوائز، اونلی فار بوائز ہے. تو گرلز کے لیے یہاں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو بوائز کے لیے یہاں سے 1st کلاس سے لے کر 12th کلاس تک ایک ہائر سیکنڈری ہماری ہے، 1st کلاس سے 12th کلاس تک. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں کہہ دوں کہ یہ جو ہے یہاں یہ گورنمنٹ ریکگنائزڈ جو ہے اسکول ہے. بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا کریکولم جو ہے وہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے فرام 1st to 12th کلاس. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھاتے. بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جو ہے، اسکول آف ایجوکیشن جو جنہیں کریکولم ہمیں دیا ہے، ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز آف دیٹ ویری کریکولم وی آر گوئنگ آن. تو اس لحاظ سے 1st سے 12th تک ہماری انٹیک کیپیسٹی رہتی ہے 300. تو اس وقت ہمارے جو ہے آرفنیج میں 200 بوائز ہیں اینڈ ایڈمیشنز آر گوئنگ آن الحمدللہ. تو جو بچے یہاں رہتے ہیں ان کے لیے ہم بورڈنگ بھی، لاجنگ بھی ہے، اور ہر ایسی فیسلٹی ہے الحمدللہ جو ان کو ضرورت لگتی ہے، ہر کوئی فیسلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. نارمل اسکول میں ہونی چاہیے وہ تمام تر فیسلٹی. ایک ہے ہم
10th سے جو ہے 10 AM سے 4 o'clock تک ہم جو ہے کلاس روم میں نارمل اسکول فنکشن کرتا ہے. اس کے علاوہ بورڈنگ میں جب وہ ہاسٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ روٹین جو ہے ہمارا جو فوڈ جو ہے ہمارا روٹین فوڈ ہیبٹ اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں. مثلا ہم بریک فاسٹ میں انہیں الحمدللہ چائے کے علاوہ بھی کچھ دیتے ہیں. کبھی ان کو جو ہے وٹامن رچ ڈائٹ دیتے ہیں, پروٹین رچ ڈائٹ دیتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ڈاکٹرز کی طرف سے ایک ڈائٹ چارٹ ملا ہوا ہے. تو اس کے حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ فزیکلی بھی, مینٹلی بھی اور مورلی بھی ہمارا بچہ ڈیولپ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں آج جو ہے جو مینٹل ڈس آرڈر ہم دیکھتے ہیں اپنے ویلیو میں, ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی جو ہے بیماریاں لگی ہوئی ہیں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ فزیکلی بھی سمارٹ ہو تاکہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. ہم ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا فزیک خراب نہ ہو, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایجوکیشنلی بھی ہو. تو کھانے پینے کے سلسلے میں ہم جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارا روٹین ہیبچول ہوتا ہے اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وی پرووائڈ دیم دا بیلنسڈ ڈائٹ, دا بیلنسڈ مثلا فروٹ دیتے ہیں جس میں ایگس وغیرہ ہوتے ہیں, بٹر دیتے ہیں, تو جو ڈرائی فروٹ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی ہر طرح سے ہم ان کا خیال رکھے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کریں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو حق ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اپنی طرف سے we try our best to provide the society as such a material who are responsible citizens of the society. بالکل صحیح. تو جیسا آپ نے کہا کہ آرفنیج ہے, یعنی خاص طور پہ وہاں یتیموں کے لیے ایک فیسلٹی ہے. کیا کچھ کرائیٹیریا رہتا ہے راحت منزل یا اسکول میں ایڈمیشن پانے کے لیے؟ کیا پراپر ویریفیکیشنز ہوتی ہے, اور کیا کچھ دیکھ کے پھر آپ یہاں ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ صحیح. جب بچہ جب آتا ہے, پہلے ہم نے جو ایڈمیشن پالیسی ہماری ہے, ایڈمیشن پالیسی میں یہ ہمارا لکھا ہوا ہے آن ریکارڈ, فارمیٹ بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آرفن, سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی از ہی شوڈ بی آرفن. تو آرفن کے علاوہ اس سال ہمارے چیئرمین صاحب اور جو ہے ایگزیکٹو باڈی ہے ود مینیجنگ باڈی, تو انہوں نے ایک جو اس سال 5% ڈیسٹیٹیوٹ کے لیے ایک گنجائش رکھی. اس ڈیسٹیٹیوٹ میں آتا ہے مثلا کوئی ڈیورسڈ ہے, کسی کی ماں ڈیورسڈ ہے اور اس کی ماں نے اب جو ہے دوسری شادی کی ہے, تو اس کا بھی ایک مطلب وہ ضروری ہے. تو بچہ جو ہے بچھڑا ہوا ہے, نہ ماں کا ہے نہ اس کے پاس ماں ہے, ماں کی ممتا سے بھی وہ محروم ہے اور باپ کی شفقت سے بھی محروم, سائے شفقت سے بھی محروم ہے. ایسا بچہ جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہماری جگر پھٹنے کو آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بچہ پامال نہ ہو, یہ حادثات سے متاثر نہ ہو, تو ہم اس کو لیتے ہیں ایک ڈیسٹیٹیوٹ, ایز اے ڈیسٹیٹیوٹ. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. اگرچہ آرفن ہے, اگرچہ اس کا اب جو ہے باپ بھی مطلب سگا باپ بھی اس کا ہے, لیکن بچہ خود جو ہے یہ پریشانی میں, اور ایسے کئی کیسز وادی میں. آپ حیران ہوں گے, ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ادارہ اس پہ کام کرے, ایک بڑا کام اس پہ ہو, تاکہ یہ بچہ جو ہے محروم نہ ہو پائے. تو ہم اس بچے کو ایز ڈیسٹیٹیوٹ ایڈمیشن دیتے ہیں, ڈیسٹیٹیوٹ کیٹیگری میں اس کو لاتے ہیں. تو اس سال ہم نے ایڈمیشن پالیسی میں رکھا ہے 5% ڈیسٹیٹیوٹ جو ہے ان کو بھی ایڈمٹ کریں. تو ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, ہماری انٹیک کیپیسٹی 300 ہوتی ہے
हम 300 लेते हैं ताकि फिर जो है हमें कोई परेशानी न हो। वसाइल, महदूद वसाइल को मद्देनजर रखकर, हमारी महदूद जो वसाइल हैं उनको मद्देनजर, लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे पास हैं उनके हिसाब से जितना हमें हमारी इंटेक कैपेसिटी 300 है। तो इस वक्त हमारे पास 200 बच्चे हैं और एडमिशन इज गोइंग ऑन। तो क्या आपके स्कूल का कुछ फीस स्ट्रक्चर भी रहता है? क्या मिनिमम चार्जेस, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं या इट्स फ्री? बिल्कुल फ्री, हर कुछ चीज़ वहाँ फ्री मिलती है। जो हमें लोग ताउन देते हैं, जो हमें लोग हमारे पास आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें हम उसके हिसाब से हम बिल्कुल फ्री देते हैं। हमारी कोई फीस, हमारे बच्चे की कोई फीस नहीं है। जो बच्चा दाखिल लेता है कोई मंथली फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है। कपड़े, बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। ओके। तो मसलन हमारा एक बच्चा एडमिट हुआ था, तो एक ऐसे घराने से है, मसलन रिसेंटली फ्यू डेज बिफोर, ऐसे घराने से है। तो मैंने इसको देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा, मैंने कहा आपकी शर्ट कहाँ है? उसने कहा घर वालों ने पहना है। मैंने कहा आपका ट्राउज़र ये भी फटा हुआ है? तो उसी वक्त हमने उसको लिया, कपड़े दिए, पहले कपड़े दिए, तो उसको प्रोवाइड किया। सब कुछ हमारा हक बनता है। तो इसका फैमिली पर, कई बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड देखकर हम शशदर रह जाते, हम हैरान रह जाते कि ऐसे भी लोग हमारी सोसाइटी में, इतने संगदिल लोग हैं जो एक मासूम पे तरस नहीं खाते। तो ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें, ताकि अगर वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हर तरह से डेवलप हो, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्लास जो अपने आप को महरूम न समझे, जो आपको जो सेकंड कैटेगरी न समझे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ राहत मंजिल एक बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए। आपने कहा कि लड़कियों के लिए, खासतौर पे जो बच्चियां हैं हमारी, उनके लिए अभी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है जहां आप उन्हें एजुकेशन दें, लेकिन साथ ही साथ आपके ही इंस्टीट्यूट के कुछ क्राफ्ट सेंटर चलते हैं जी। उन क्राफ्ट सेंटर्स के बारे में बताएं कि वो क्राफ्ट सेंटर क्या स्पेसिफिकली लड़कियों जैसा कि मैंने कहा, सोशल वर्क कहाँ है? सोशल वर्क जो हम करते हैं, देखिए सोसाइटी का हिस्सा गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी। हमारे इदारे में सिर्फ बॉयज़ हैं। हमारी महदूद, मैंने कहा महदूद वसाइल को देखकर, क्योंकि गर्ल्स को लेना इस वक्त हमारे लिए नामुमकिन है, वहाँ पढ़ाना हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए हमने रखा है जो ऑर्फन गर्ल्स है। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है जितना हमसे हो सका कि हमने क्राफ्ट सेंटर्स को ले, वहाँ पे हमने स्किल्ड टीचर्स रखे, गर्ल्स टीचर, फीमेल स्टाफ, एक फीमेल टीचर और उसकी असिस्टेंट टीचर होती है। तो 2 पढ़ाते हैं वहाँ। तकरीबन हर सेंटर में लगभग टचिंग 100 स्टूडेंट हमारे। वहाँ पे भी हमारी प्रेफरेंस होती है ऑर्फन गर्ल हो, तो कभी ऑर्फन, लेकिन वहाँ पे ऑर्फन भी है, ये गरीब लोग भी हैं, वो आते हैं और स्किल सीखते हैं, स्किल्ड। क्या-क्या और हमारी वो टेयरिंग, कटिंग, टेयरिंग वगैरह, वो जो है ये जो निटिंग वगैरह, और वो बहुत सी चीज़ें वो सिखाती हैं वहाँ। जैसे गर्ल्स फिर जब कंप्लीट करती है कोर्स, अपना शॉप, अपना बुटीक खोल सकती, अपना कमा सकती। बिल्कुल। तो इस जो है फीमेल्स के बारे में हमने, गर्ल्स के बारे में हम सोचा है कि ताकि छोटे पैमाने पर जो है ये काम किया जा सके। मंजूर साहब, कितने सेंटर्स हैं आपके? 6 सेंटर्स। ये अक्रॉस श्रीनगर है, अक्रॉस कश्मीर है? ये अक्रॉस कश्मीर है। अक्रॉस कश्मीर 6 सेंटर्स। तो तकरीबन 600 फीमेल स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ते हैं और 12 स्टाफ मेंबर्स, नियर अबाउट 600 होगा, नियर अबाउट 600। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां वो सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, अपना रोजगार कमाने के लायक हो जाते हैं। अब जरा हम रमजान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का एसेंस ही रमजान है। हम ऑर्फनेज के बारे में सुनते हैं, ऑर्फनेज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है इसे हम दारुल उलूम नहीं कहेंगे, एक स्कूल है और एक ऑर्फनेज है। स्कूल है, एक स्कूल है, लेकिन खास तौर पे ऑर्फन के लिए। तो इस स्कूल में जहाँ बच्चे, खास तौर पे यतीम बच्चे रहते हैं जो कई सारी चीज़ों से महरूम रहे हैं, शायद हम वो एक्सपीरियंस अल्लाह ना करे कि करें, और कई सारे हमारे ऐसे जो भाई बहनें देख रहे हैं उन्हें भी ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े, लेकिन कैसा रमज़ान वहाँ गुजरता है? रमज़ान में क्या कुछ खास चीज़ें ऑर्फनेज में होती? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन इससे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की मिसकंसेप्शन है कि ये शायद कोई दारुल उलूम है, बिल्कुल, तो या कोई दरसगाह है। ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का करिकुलम वहाँ पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल जो है
جو بھی وہاں آتا ہے وہ بالکل دیکھ پاتا ہے ان چیزوں کو. تو مسکنسپشنز کچھ لوگوں کو ہو سکتے ہیں کہ مطلب کوئی درسگاہ وغیرہ ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے بالکل. البتہ ہمارا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھا بچہ ہو. جیسے میں نے بھی اس کی گرومنگ اچھی طرح سے اس کو گروم کیا جا سکے, سوسائٹی میں آئے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تہذیب یافتہ بچہ ہو, ایک ریسپانسبل سٹیزن کی طرح وہ زندگی گزاری. تو ہماری یہ کوشش بھی رہتی, مورلی بھی وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے کہا بہت اچھا سوال ہے کہ جو رمضان کے بارے میں, تو سیدھی سی بات ہے رمضان کے آمد کے ساتھ ہی تو لوگوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. ایلیٹ کلاس جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس جو ہے وہ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے. اور ہاتھ رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں, تو انڈورس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنے کے بہت سے طریقے. کوئی فائنانشیل اسسٹنس دیتا ہے, فائنانشیلی محنت کرتا ہے, لیکن بہت سے لوگ رمضان میں آتے ہیں, اسپیشلی آتے ہیں تو پرٹیکولر ایک کمیونٹی اب جو ہے کچھ لوگ خاص ہیں جو آتے ہیں کہ وہ افطار پارٹی دیتے ہیں اپنے طرف سے, خود ٹینٹ لگاتے ہیں, خود بناتے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ کھانا ہو صرف کھانا, مطلب چاول وغیرہ چائے ہو, نہیں. آپ حیران ہوں گے جب آپ وہ افطار پارٹی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسی چیزیں جو ہے انہوں نے اس افطار پارٹی میں رکھی. الحمدللہ ابھی حساس لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, ابھی درد دل رکھنے والے, جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا. تو اسی لیے انسان کو جو مقام فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے, جب یہ درد محسوس کرتا ہے تو درد دل رکھنے والے لوگ الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ آتے ہیں اور افطار پارٹی دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹی کیلنڈر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. مثلا ایز اے روٹین ہم بچے کو صبح 8 بجے مطلب اٹھاتے ہیں یا 7:30 کبھی اٹھاتے ہیں, تو چائے وغیرہ اس کے ساتھ, اور تقریباً اس کو دن میں سونے کا ٹائم نہیں ملتا. کبھی نماز کے بعد وہ سوتا ہے آدھا گھنٹہ, لیکن اس کا جو ہے اکیڈمک جو ہے اس کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. تو اس کے لیکن رمضان میں ہم اس کو اسپیشلی راحت دینا چاہتے ہیں. مثلا رمضان میں اسپیشلی ہم اس کو ہمیں سویرے اسکول کو آف کرتے ہیں, تو مثلا 2 بجے آف کرتے ہیں یا 2:30 بجے آف کرتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ایسی سخت ایکٹیویٹی ہم نہیں رکھتے ہیں, سیدھی سی بات. تو جیسے کہ بچوں میں اشتیاق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, ذوق شوق ہوتا ہے زیادہ تر یہ بچوں میں بھی کہ ہم روزہ رکھیں. حالانکہ ہم منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو آپ مت روزہ رکھو, آپ چھوٹے ہو, لیکن ان کا شوق ہوتا ہے, ہم ان کی اس کو ذوق شوق کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں آپ بھی روزہ رکھو. تو چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے, چھوٹے معصوم بچے کہتے ہیں میں روزے سے ہوں, اور پیار ان پہ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب وہ روزے دار ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کو ایک طرح سے ایک ریلیف ملے, ان کو اس کا جو ہے کوئی ایسی سخت ایکٹیویٹی نہ ہو. ایکٹیویٹی کیلنڈر ہم لازماً چینج کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, تو اس طرح سے ان کو راحت پہنچاتے ہیں. اور کھانے کے سلسلے میں جو ہے سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بچے بیمار ہوتے ہیں یا کچھ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے ہیں, تو ہم ان کو بھی جو ہے بالکل اچھی طرح سے کھلاتے پلاتے دن میں بھی وہ چاہیں گے. تو یہاں سے کوئی برڈن نہیں ہماری طرف سے کہ آپ روزہ رکھو, بچہ خود جب چاہے گا تب روزہ رکھ سکتا ہے. اور جو ہے یہ سحری افطاری کے علاوہ لوگ سحری بھی بیچتے ہیں, افطاری بھی بیچتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو ہے میں نے پہلے بھی کہا رمضان میں زیادہ تر ذوق شوق بڑھتا ہے, ہر طرح کی اسسٹنس ہمیں. ذرا اس پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں, تھوڑی ذرا وضاحت کرتے ہیں, کیونکہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں لوگ ڈونیٹ صدقہ زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں. زکوٰۃ تو ہم سال کے کسی بھی وقت دے سکتے ہیں, لیکن بنچز تھوڑا اسپیسیفک بنو ہم خاص طور پہ رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے. تو آپ کے اس ادارے میں کیا کچھ خاص چیزیں, کیا کچھ خاص زکوٰۃ یا صدقے کے فارم میں راحت آتی ہے, اور اسے انسٹیٹیوٹ کس طریقے سے پھر یوٹیلائز کرتا ہے؟ کیا وہ اسپیسیفکلی رمضان میں استعمال ہوتا ہے یا پورے سال کے لیے آرام سے اسے استعمال کیا جاتا ہے؟ نقد ہمارے پاس جو ہے نقد بھی آتا ہے اور جنس بھی آتا ہے, فائنانشیل اسسٹنس بھی ہوتی ہے اور جنس بھی ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں جو رمضان کا ہے وہ رمضان میں ہی بچوں کو صرف کیا جائے. اچھا. تو اس کے علاوہ ہم ان کے کپڑوں کا جو ہے سٹائل, مطلب وہ ڈریسنگ جو ہے
ان کو بھی چینج کرتے ہیں. سال میں تو لگ بھگ 4 سیزنز کے لیے ہم نے ان کا رکھا ہے شیڈول, وہاں سے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے ایک سسٹم کہ 4 مرتبہ اس کو جو ہے موسم کے حساب سے کپڑے ملے. تو سیدھی سی بات ہے, مثلا عیدی کے سلسلے میں عید کے روز ہمارا بچہ سب سے نمایاں ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی الحمدللہ سب سے نمایاں. اس کی ڈریسنگ دیکھ کر شاید آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو بچھڑا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے, آپ کو نہیں لگے گا شاید. تو ہر طرح سے ہم یہ خیال کرتے ہیں. تو جو رمضان کا پیسہ ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اور حق بھی یہی ہے اور شرعاً بھی یہی جائز ہے کہ وہ رمضان میں ہی جو ہے ان کو ملے. تو ہو سکتا ہے کچھ اگر اس سے بچ پائے اس سے کچھ, یا کوئی جو ہے ایڈیشنل چیز ہوگا تو وہ سال بھر انہیں کو ملتا رہے گا. اوکے, تو آپ نے عید کا ذکر کیا, کیا آرفنیج میں بھی عید ویسے ہی منائی جاتی ہے جیسے ہم لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں, یا کئی سارے ایسے شاید بچے بھی ہوں گے جن کے دادا دادی وغیرہ یا ان کے چاچا چاچی حیات ہوں گے اور وہ وہاں جاتے ہوں گے, لیکن کئی سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے شاید آس پاس کوئی بھی نہ ہو جو انہیں ایکسیپٹ کرتا ہو, تو وہ کس طریقے سے تجربے کی بات آپ نے کہی ہے. تو شاید آپ حیران ہوں گے اس بات پر, جب آپ بچے کو کہتے آپ گھر جاؤ عید منانے کے لیے گھر جاؤ, بالغ بچے نہیں چاہتے ہم اپنے ادارے میں عید منائیں. وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ زیادہ مزہ ہے, گھر سے زیادہ مزہ ہے. تو کچھ بچے ہیں واقعی کچھ بچے ہیں جن کا شاید کوئی گھر نہیں, جو جانا چاہتے ہیں, مطلب جانا چاہتے ہیں, نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے, اور جو ان کے باقی ریلیٹیوز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ بچہ ہمارے ہاں آ جائے. ایسے بچے بھی ہیں ہمارے ادارے میں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو احساس نہ ہو, اس محرومی کا احساس نہ ہو اپنی طرح. لیکن سیدھی سی بات ہے, جو باپ کر سکتا ہے, جو ماں کر سکتی, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اپنی طرف سے کرتے ہیں کوشش, وی ٹرائی آور بیسٹ. کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں لوگ ہی اس کا جو ہے جج کر سکتے ہیں, پبلک ہی اس کو جج کر سکتی ہے. بالکل صحیح. آپ کے ادارے کو جیسے ہم نے بات کی کہ لگ بھگ 40 سال سے زائد ہو چکے ہیں اور یہ فنکشن کر رہا ہے ابھی. کئی سارے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلے ہوں گے, الگ الگ شعبوں میں ترقی یافتہ جگہوں پہ ترقی پائی ہوگی انہوں نے, الگ الگ جگہوں میں ہوں گے. تو کیا ان کی وجہ سے کچھ پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ کسی ایک اچھی پوزیشن پہ ہے, کوئی ایک بڑا افسر ہے یا کوئی انفلوئنس رکھتا ہے سوسائٹی میں, انفلوئنسر ہے, تو کیا وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے نہ صرف فائنینشلی یا مورلی, بلکہ اس کا ورڈ آف ماؤتھ ہی کبھی نہ کبھی ہیلپ کرتا ہوگا؟ بالکل, ایبسلیوٹلی دے وزٹ آور انسٹیٹیوشن اور کہتے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں. مثلا کچھ آفیسرز ہیں ہمارے, کیس آفیسر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیس آفیسرز ہیں, پولیس میں کچھ لوگ ہمارے ہیں. تو بہت ایوری اسفیئر آف لائف دے ہیو بین ایڈجسٹڈ. تو وہ آتے ہیں اور ہم پھول ہی نہیں سماتے ہیں, وہ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, اور کبھی کبھار چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیں, کبھی کبھار چاہتے ہیں وہ کچھ دیں. اگر وہ یہاں کے ہیں, لوکل ہیں, تو ہم لیتے ہیں. ہاں اگر کوئی بچہ ہمارا کوئی ابراڈ جاتا ہے تو ہم فی الحال اس کی, جیسا کہ میں نے کہا, ہمارا جو ہے کرائٹیریا بنا ہوا ہے, ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے. ہم کسی جو ہے جو اپنی لوکل باؤنڈریز ہے اس سے باہر کے جو گیا اس سے کوئی اسسٹنس نہیں لیتے. ڈونیشنز پہ ذرا سی وضاحت کریں, کیونکہ ایسے ادارے جیسا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اکثر ڈونیشن پہ ہی چلتے ہیں. ایک بندے کی شاید ایک شخص کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک اتنا بڑا ادارہ چلا پائے, تو کلیکٹیو ایفرٹ رہتا ہے. تو ڈونیشنز کی کیا کچھ کرائٹیریا ہیں؟ ٹرانسپیرنسی وغیرہ کی آپ بات کر رہے تھے, تو اس میں کیا کچھ کرائٹیریا؟ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں یہ کرکس آف دا جو ہے ٹاک ہوگا کہ جو ہے الحمدللہ تو ہر طرح سے ہم ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آڈیٹر ہے ہمارا جو اکاؤنٹس مینٹین کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ذہین لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے, آپ جو پیسہ, لوگ جو پیسہ دیتے ہیں, ہمارا عوام جو پیسہ دیتے ہیں, ایک ایک پیسہ کا حساب لگا ہوا ہے. اور ہمارے پاس آج کے ڈیجیٹل سسٹم میں ہمیں وہ یار الحمدللہ ڈیجیٹلی ایکٹیو, تو ہم جیسے ہی کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے اس کو اسی وقت میسیج ملتے آپ نے یہ پیسہ دیا ہے. تو ٹیکنیکلٹیز ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہمیں بہت سی اس میں پیش آئی پہلے, لیکن الحمدللہ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ.
جو پیسہ لوگ دیتے ہیں وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، چاہے 1 ہی روپیہ کوئی ہمیں دے، وہ اس کا حق رکھتا ہے کسی بھی وقت ہمارے ادھر پہ آئے اور دیکھے میرا روپیہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ تو ایڈ ٹو دس، آپ کی انفارمیشن کے لیے، کچھ لوگ آتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بچے کو۔ اوکے، اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آتے ہیں ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کریں، یعنی فائنانشلی اسسٹنس کرنے جو ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہمیں بچے دکھائیے۔ پہلے ہوا کرتا تھا ہم بچے کو کبھی دیتے تھے اس کی نگرانی میں، پھر اس کو چیک کرتے تھے، لیکن جو حالات میں جو ہے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم مناسب نہیں، اٹ از ناٹ سوٹیبل ناؤ کہ ہم بچے کو دیں اور اس کو کسی کے پاس، ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ ہمیں سوٹیبل نہیں لگتا ہے۔ تو ہم جو اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ادارے بھی بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اینیولی اس کو جو ہے 60,000 جو ہے دینا پڑتا ہے، کیا فائنانشلی اس کا، تو وہ بچے کو دیکھتا ہے اور پھر منتھلی آتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کھایا، الگ لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہوئی اچھی چیز ہے، تو اس کے کپڑوں پہ خرچ کرتا ہے، کپڑے لاتا ہے اس کو خود، مطلب ہمیں کبھی فائنانس دیتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کچھ اس کو دے۔ تو یہ آپشن بھی ہمارے ادارے میں ہے کہ کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے بچے کو، یہ وہ یونیفارم ادا کرتے رہیں گے۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سو اس سے پہلے ہم یہ پروگرام ختم کریں، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہمارے اسپانسر تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔